رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. یہ حدیث تھی جس کی میں تشریح بیان کر رہا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو, وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو, دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے, ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں نا ماشاءاللہ, اسلام نے اگر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا, پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں, غنی. یہ عامر بھائی بیٹھے ہوئے, ایک لطیفہ انہوں نے نہیں سنا ہوگا تو سنا دیتا ہوں. آپ لوگ تو سن کے پرانے ہو گئے. دھے سے یاد آیا, ایک شخص جو ہے وہ کانچ کے برتن بیچتا تھا بوری میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عادت ہے نا, ٹھوکر پہلے ماریں گے پوچھیں گے کیا ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی کانچ کے برتن بورے میں بند کر کے گلی میں صدائیں لگا رہا ہے. ایک سیٹھ صاحب جن کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے, ان کو نہیں پتا تھا اس میں کانچ کے برتن ہے. تو سیٹھ صاحب نے کہا بھائی ذرا مال یہاں رکھو. ٹھوکر مار کے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, اب نہیں. تو ٹھوکر مارنے سے پہلے دیکھ لیا کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہیں نہیں تھے, اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے, کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا, ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا. یہ تو ٹینشن ہے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانت دنیا ہمہ, یہ نہیں فرمایا جس نے دنیا رکھی, فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے, خود مقصد کا ذریعہ تو ہے, خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم, اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے, دوپہر کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, کمرہ اس کو VIP ملا ہوا, سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو, سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے, تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے, پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے, بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو ہم بنا لیا, فکر بنا لیا, ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے, تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں.
فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں، مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو، پھانسی کا لٹک رہا ہو، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو، صحت مند ہو، بہترین صحت رکھی ہوئی ہو، اس نے اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو، کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں تک. تو جو آدمی زندہ ہو، صحت مند ہو، لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے، آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟ بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے، صحت بنا لی، جم، جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر، ویکسین بھی ساری کمپلیٹ، کورس مور فٹ فاٹ، کوئی چھینکے وینکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں، یار زبردست صحت ہے بھائی، کیا ہینڈسم اسمارٹ، کیا اسمارٹ آدمی ہے، بہترین، لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی، اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوشی میں وہ ٹی بی کا مریض ہے جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے، وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا، آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں، تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے، یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو، بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ایسے کرنا شروع کر دو، ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا، بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی، یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے؟ گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو، اس کا حل بتاتا ہوں میں، پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم، تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن، جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی، اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں، آج میں نے رکشہ چلانا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں میں نے میرا انٹرویو ہے، کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے، میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا، کوے، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کووں کے غول. عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صدر سے، لی مارکیٹ سے، جہاں کے بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے، حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں
وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کوؤں کو مخبری ہو گئی, کوؤں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گئے ہاتھ سے, اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلومہ حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے, یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر, پرندہ ایسا نہیں کرتا. بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا ہے بھائی؟ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟
وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دیں نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے.